الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بے چین دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آج یوم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی محفل میں مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں، چاہے حاضرین ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں. آج 10 محرم الحرام کی عظیم الشان رات ہے، بڑی رات ہے. اسپیشلی اس رات کو نسبت ہے راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشائے مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے. اور بڑی عظیم تاریخ ہے آج 10 محرم. اسلام سے پہلے بھی اس تاریخ کی بڑی حرمت تھی، بڑا اس میں ایک ہسٹوریکل یوں کہیے کہ قصے ہیں، واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں. اور پھر یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت اور آپ کی شہادت کی بھی یہ تاریخ ہے. اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کے رفقا کے ایصال ثواب کے لیے خوب اہتمام کے ساتھ، نظر و نیاز کے ساتھ اس تاریخ کو گزارا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں خوب امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کی برکتیں عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے. اچھی اچھی نیتیں ہم کر رہے تھے، پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے حاضر ہیں. جو ثواب ملے گا اسے خصوصاً امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا کو پیش کریں گے اور توجہ سے سنیں گے، ادب سے بیٹھیں گے. انشاءاللہ الکریم جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، دعا بھی کریں گے، سلام بھی پڑھیں گے، اور بھی جو اچھے اچھے کام آپ کے ذہن میں ہو یا آپ نارملی کرتے ہوں، نیت کر لینے کے بعد، یعنی رضائے الہی کی نیت کے بعد وہ عمل ہوں گے تو ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا. امام حسین رضی اللہ عنہ سراپا کرامت تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی کرامت ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امام پاک کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں
مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ آپ کے القاب آپ کی کثرت شان کی طرح القاب بھی کثیر ہیں۔ آپ کو سبط رسول اللہ، ریحانۃ الرسول وغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام اہل سنت اسی پھول کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شعر میں تحریر فرماتے ہیں نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے پیارے بیٹے، اپنے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار اور بہت چاہت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ کچھ احادیث مبارکہ، کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، مزید اس سے آپ کے دل میں انشاءاللہ الکریم محبت حسین بڑھے گی۔ چنانچہ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور حدیث پاک فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اسی لیے ریحانۃ الرسول بھی آپ کا لقب ہے، رسول اللہ کے پھول۔ سبحان اللہ، یہ دونوں بھائیوں کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال، ان دونوں گالوں سے نور نکلا کرتے، اور اس نور سے آس پاس کی دیواریں اور اطراف روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس نورانیت کی بات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں نا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، سب کہہ لیجئے تو ہے عین نور
نور تیرا سب گھرانہ نور الحمدللہ، اور ہم اس گھرانے کے غلام ہیں، ہم اس گھرانے کے خادم ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یقیناً اسلام کی خاطر، حق کی خاطر جو قربانیاں دی وہ بے مثال اور لازوال ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی یہ بھی یقیناً پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی دعوت و خدمت میں بسر ہوئی، سنتوں کے پرچار میں بسر ہوئی، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ سفر جو کہ ظاہری طور پر آخری سفر، کربلا کا سفر، جس نے تاریخ اسلام کو مزین کیا، اپنی قربانیوں سے قیامت تک کے مسلمانوں کے جذبوں کو بیدار کیا، اور حق کے آگے ڈٹ جانے کا جو جذبہ اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جانے کا جو جذبہ آپ نے دکھایا، جس کا اظہار فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کی مبارک نسل پاک سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسماعیل رضی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قربانی بھی مشہور ہے، ماہ ذو الحج شریف میں اس کا خوب تذکرہ ہوتا ہے، اس سے بھی ہمارے لیے بڑے اسباق ملتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دادا جان میں آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آباء و اجداد میں سے ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے، اور یوں کہیے کہ وہ قربانی کا سلسلہ جو کہ امام حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ سے چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کا آغاز فرمایا، وہ سلسلہ چلتے چلتے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی یہ بھی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی راہ میں جس قدر تکلیفیں اٹھائیں، جو قربانیاں آپ نے دیں، جو پریشانیوں کو برداشت کیا، صبر کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور پھر یہی سلسلہ امام عالی مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی جاری رکھا، اور یہ وہ بے مثال داستان ہے کہ جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، اور اس کا حق ادا کر دینا، اس کا حق ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ بہرحال ہم برکتیں لیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب یہ سفر شروع ہوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، راستے میں کئی مقامات پر آپ رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، مختلف جگہوں پر نیکی کی دعوت دیتے رہے، خطاب فرماتے رہے، اور پھر جب یزیدی لشکر سے سامنا ہوا انہیں بھی سمجھاتے رہے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی بھی کرتے رہے۔ آپ آگے سنیں گے کہ کس طرح سے خیر خواہی کا سلسلہ اس آل رسول کا تھا، اور یہ کام یقیناً انہی کا کام تھا جو انہوں نے کیا، ورنہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا نا اس کام کے بارے میں کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کر گئے، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ یہ سفر جب شروع ہوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے
پہلا پڑاؤ یوں کہیے کہ مکہ شریف کی طرف تھا. راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے, براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے. آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا پانی منگوایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا, پانی پیا اور کلی فرمائی. پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا. اب دیکھا گیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور وہ پانی پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے, آپ کی کیا کرامت ہے آپ کی. آپ رضی اللہ عنہ مکے سے کربلا جو تشریف لے کے گئے, یہ تقریباً آج کل کے حساب سے 1731 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. ایک بڑا طویل سفر ہے یہ. اور ظاہر ہے کہ پہلے آج کل کی طرح مشینی دور نہیں تھا, اس قدر فاسٹ ٹریولنگ نہیں ہوتی تھی. تو وہ جو سفر ہوگا یقیناً وہ کئی ہفتوں کا سفر تھا اور بڑی مشقتوں اور دشواریوں کے بعد طے ہونا تھا. اور آپ رضی اللہ عنہ کا یہ سفر کیوں تھا؟ اسلام کے لیے, دین کے لیے اور مخلوق کی خیر خواہی کے لیے, امت کی باغ ڈور کو سنبھالنے کے لیے اور امت کی کشتی کی ناخدائی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کا یہ سفر تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے 8 ذو الحج کو یہ سفر شروع کیا. 60 ہجری تھی. اگر عیسوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 10 ستمبر 680 عیسوی بنتی ہے. اہل خانہ ساتھ ہیں, پاک دامن پردے دار بیبیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. لڑنے کے لیے کوئی بظاہر ارادہ نہیں ہے, لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے. بچوں کو لے کے کون جاتا ہے؟ آپ جا رہے تھے تاکہ اسلام کی خدمت کریں اور جو لوگ پریشان ہیں, یزید پلید کی گندگیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں, ان امتیوں کو سنبھالا دیں, انہیں سہارا عطا فرمائیں. جب آپ نے سفر شروع کیا, تاریخ کی کتابوں میں آپ کے مختلف پڑاؤ کے ذکر ملتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 14 مقامات پر جو ہے وہ پڑاؤ کیا, آپ نے وہاں پر اسٹے فرمایا. سب سے پہلا مقام مقام صفا, جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرب کے ایک مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات کی. وہ کوفے آتا جاتا رہتا تھا. کوفہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جانا تھا, تو وہاں کے حالات آپ نے پوچھے کہ کیسے حالات ہیں. تو شاعر نے کہا کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں, بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی عزم و ہمت مرحبا, آپ نے سفر کا ارادہ ملتوی نہیں کیا, آگے بڑھتے رہے. اگلا پڑاؤ آپ نے کیا ذات عرق, جو کہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات بھی ہے. اس کے آس پاس آپ نے یہ دوسرا پڑاؤ کیا. یہاں پر آپ کے کزن حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوئی اور یہیں پر انہوں نے اپنے دونوں بیٹے عون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہو سکے تو آپ نہ جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے, اتنے بڑے مشقت والے سفر سے آپ رک جائیں. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے حوالے آپ نے اپنے قافلے کو کیا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن جعفر ایک طرف منع بھی کر رہے تھے کہ حضور آپ رک جائیے, اور دوسری طرف اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ دیا کہ ان کو ساتھ لے جائیے. یہ خدمت کا جذبہ, یہ محبت حسین میں آپ کر رہے تھے. پھر آگے بڑھے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اگلا اسٹے فرمایا بطن روما میں. یہاں پر آپ کی ملاقات عبداللہ ابن مطیع سے ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ حضور آپ کوفے والوں پر بھروسہ نہ کریں, وہ اہل وفا نہیں ہیں, یہ وفادار لوگ نہیں ہیں, آپ بڑی عظیم ہستی ہیں, آپ کی ضرورت ہے, آپ یہیں رہیے, ہم آپ کی خدمت کریں گے. لیکن امام نے سفر جاری رکھا. اب چوتھا پڑاؤ ہوا مقام زرود پر. حجاز کی پہاڑیوں سے نکل کر یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے,
یہاں پر حجاز مقدس کی پہاڑی سلسلے کا اختتام ہو جاتا ہے اور اب عرب کا تپتا ہوا ریگستان شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر امام کی ملاقات ہوئی زبیر ابن قین سے. اسے جب پتا چلا کہ امام اللہ کی راہ میں نکلے ہیں, ایک عظیم مقصد کے لیے نکلے ہیں, اس نے اپنا تمام ساز و سامان اپنے بیوی بچوں کے حوالے کیا اور کہا کہ تم لوگ گھر جاؤ, میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ آگے سفر کروں. یہ بھی چل پڑے. پھر اگلا پڑاؤ ہوا مقام زحالہ پر. یہاں پر امام کی ملاقات دو لوگوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسد سے تھا. اسدی وہ دو لوگ تھے. انہوں نے بھی کہا کہ کوفہ والوں کے ہاتھوں مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر آپ نے فرمایا بے شک ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا بھی اللہ پاک ہی ہے. پھر اس نے کہا کہ حضور, ان دونوں لوگوں نے کہا کہ آپ آگے مت جائیے, لیکن امام نے کہا کہ اب میں اپنا ارادہ ملتوی نہیں کروں گا, میں آگے جاؤں گا اور اپنا وعدہ جو کوفیوں سے کیا ہے ایسے میں پورا کروں گا. راستے میں کئی قبائل ملتے, خدمت کرتے, کچھ آپ کے ساتھ چل پڑتے, کچھ جو ہے وہ وہیں رک جاتے. اگلا پڑاؤ آپ نے بطن عقیق پر کیا. یہاں پر اکرما قبیلے کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو آگاہ کیا کہ کوفے میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, کوفے کو یزید کے لشکر نے گھیر لیا ہے, داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا ہے, آپ کوفے تشریف نہ لے جائیں. لیکن امام نے اپنا سفر جاری رکھا. یہ عزم و ہمت کا مینار, یہ استقلال کا پیکر, یہ جب ایک ارادہ کر لیا ہے تو امت کے لیے پھر یہ تکلیفیں اور یہ مشقتیں اٹھائے چلے جا رہے ہیں. آگے مقام صورت پر آپ نے رات بسر کی اور اپنے قافلے والوں سے کہا کہ اب جس کے پاس جو برتن ہے اسے پانی سے بھر لے. پانی کے لیے ہو سکتا ہے آگے کچھ تکلیف ہو جائے, پانی کی تنگی ہو جائے, اس لیے اپنے اپنے برتنوں کو, اپنے اپنے سامان میں جو پانی رکھ سکتے ہوں اسے بھر لیا جائے. آگے بڑے مقام شرف, اگلا پڑاؤ وہاں پر کیا. وہاں سے آپ نے دیکھا کہ ایک لشکر آپ کی طرف آ رہا ہے. تو آپ نے اپنے قافلے والوں کو ایک پہاڑی کے پیچھے ہو جانے کا حکم فرمایا. وہ جو لشکر تھا وہ نکل گیا. آپ نے مزید آگے اپنے سفر کو آگے جاری رکھا. اگلا پڑاؤ, نواں پڑاؤ ہے ذوالحسم مقام پر. یہاں پر آپ کی ملاقات حر اور ان کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے, اور یہ بھیجے گئے تھے ابن زیاد کی طرف سے امام علی مقام کو روکنے کے لیے. لیکن وہ شدید پیاسے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ سب کا سب لے آؤ اور ان کو پانی پلاؤ, ان کی پیاس بجھاؤ. جو پانی پیچھے بھرا تھا وہ سارا پانی انہیں دے دیا. حالانکہ وہ آئے تھے کس مقصد سے یہ بھی آپ نے سنا, لیکن میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی, سبحان اللہ, صد مرحبا آل رسول کی اس سخاوت کے, اس قربانی کے, اس خیر خواہی کے جذبے کے, کہ جو دشمن بن کے آ رہا ہے اس کی بھی پیاس بجھا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر آپ نے حر اور اس کی جو فوج تھی ان سے بھی خطاب فرمایا, ان سے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اول تو اہل کوفہ نے اور تم لوگوں نے ہی مجھے بلایا, اپنے قاصد بھیجے, اپنے خطوط بھیجے, اور اب میں جب تمہارے پاس آیا ہوں تو تم مجھی کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہو. یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسی محبت ہے, اپنے مہمانوں کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے. یقیناً یہ ساری باتیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی حجت قائم کرنے کے لیے تھی. آپ ڈرتے نہیں تھے, یہ مولا علی کے شیر تھے, یہ شہزادہ حیدر کرار تھے, لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے نہ لڑائی میں پہل کی, نہ آپ رضی اللہ عنہ نے کسی طرح کی کوئی ایسی غصہ دلانے والی بات کی, بلکہ آپ نے خیر خواہی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھا, یہاں تک کہ خیر خواہی بھی فرمائی. پانی پلانے کا واقعہ بھی آپ نے سنا. اب اس لشکر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے تقریباً 72 افراد کے ساتھ
بظاہر ان کی قید میں آ چکے تھے. یہ لوگ انہیں مختلف مقامات کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن کوفہ جانے والے راستوں سے انہیں روکا ہوا تھا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. آپ کی شفقتیں ہوتی رہیں، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اگلا مقام جو آیا، مقام نینوا پر آپ نے تفصیلی حر سے گفتگو فرمائی. اور حر جو تھے ان کا دل کافی حد تک بدل چکا تھا، یہاں تک کہ مقام کربلا میں حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. حالانکہ وہ سپہ سالار تھے. مقام کربلا بہرحال آ چکا تھا، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان غیبوں پر اللہ پاک کی عطا سے غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں کو بھی جانتے تھے، اور آپ یہ بھی اس بات کا بھی علم رکھتے تھے کہ کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں پر جو ہے مجھے قربان ہونا ہوگا. اور اس کے بعد تقریباً 3 دن یہاں پر خیموں میں گزارنے پڑے، پانی بھی بند کر دیا گیا، ابن زیاد کے حکم پر کھانا بھی ان سے لے لیا گیا. اور اب یہ اہل بیت کی با پردہ خواتین، یہ بچے، یہ جوان بھوکے پیاسے قید میں رکھے گئے، لیکن ان کی عبادتیں ہو رہی تھیں، ان کی ریاضتیں ہو رہی تھیں، ان کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں تھی. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں کو میدان کربلا میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ انہیں نیکی کی دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ دیکھو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میری حرمت، میری عزت ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے. تم کیسے مسلمان کہلانے والے ہو؟ تم کس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ ذرا سوچو. تو یہ سن کر ایک بدبخت یزیدی نے امام مظلوم کے خیموں میں آگ وغیرہ جل رہی ہوگی کسی چیز کے لیے، تو اس نے وہ آگ دیکھ کر بکواس کی کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی. وہاں سے مراد آخرت وہ کہنا چاہ رہا تھا. استغفر اللہ. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار سیدنا مسلم بن اوسجا رضی اللہ عنہ نے حضرت امام عالی مقام سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے. پھر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اے رب قہار، اس بدکار، اس شریر کو آخرت کے عذاب سے پہلے ہی اس دنیا میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما. آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی. اس کا گھوڑا اچانک بھاگا. جب اس نے جھٹکا دیا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ لٹکا ہوا گھسٹتا ہوا چلتے چلتے اس کے ہی گھوڑے نے اس کو اسی جلی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور وہ وہیں تھوڑی ہی دیر میں بد نصیب جل کر بھسم ہو گیا. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت تھی، یہ شان بھی تھی، اور یہ ایک طرح سے حجت بھی تھی کہ صرف باتوں سے حجت قائم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ادا کو بھی دکھایا، اپنی دعا کی قبولیت کو بھی دکھایا کہ کہیں وہ باز آئیں. لیکن جب کسی کی آنکھوں پر دنیا کی محبت، عہدے کی لالچ کی پٹی بندھ جائے، پھر یہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ بندہ جب اس میں گرتا ہے نا، پھر گرتا ہی چلا جاتا. اور پھر اہل بیت بھی سامنے کیوں نہ ہو، امام عالی مقام جیسی ہستی کیوں نہ ہو، وہ پھر ان کا بھی لحاظ نہیں کرتا. اللہ پاک ہمیں یزید پلید کے انجام سے سبق لینے، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرنے، اور اہل بیت اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرمائے.